अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना शिगरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो लास्ट वाली पोस्ट किए हुए थोड़े घंटे गुजर चुके थे। आज मैं इस काबिल तो नहीं थी मैं ये वीडियो करती, क्योंकि मेरी राइट आई में बहुत शदीद ड्यू टू द वेदर वो इरिटेशन मुझे काफ़ी ज़्यादा होती है, एलर्जीज़ बहुत ज़्यादा हैं। सो मैं ज़रा थोड़ा डिसफंक्शनल मोड में चली जाती हूँ, बट चूँकि मैंने अपना टीवी शो किया था और उसके साथ-साथ ही मैंने कहा वीलॉग भी करना ज़रूरी है, क्योंकि जिस किस्म के इक़दामात लिए जा रहे हैं इस मुल्क में, उसमें बोलना बहुत ज़रूरी है और अवाम को जाग जाना बहुत ज़रूरी है। हम नहीं बोलेंगे तो मेरा ख़्याल से हमें अपने पार्ट पे भी हम ज़्यादती कर रहे होंगे। एक डिसऑनेस्टी जो है वो हो रही होगी कि अगर हम उस पे आवाज़ ना उठाएँ। और अवाम से भी गुज़ारिश है कि भई मतलब कब तक आप लोग बर्दाश्त करेंगे? रोज़ाना की बुनियाद पे अब जब ये पेट्रोल की कीमतें चेंज कर रहे हैं, ये कह के कि आज वो वज़ीर पेट्रोलियम नदीम मलिक साहब के प्रोग्राम में थे, अली परवेज़ मलिक साहब। मैं उनकी गुफ्तगू सुन ही रही थी और मैंने सर पकड़ लिया था। मैंने कहा ये कौन लोग हैं? वो नहीं कहते को कौन लोग हो तुसी? मतलब कह रहे हैं वो कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें अब हम डेली बेसिस पे करेंगे, रोज़ाना की बुनियाद पे तय्युन करने का हमने फैसला इसलिए किया है कि अवाम जो है वो पेट्रोल पंप्स पर उसकी तज़लील ना हो, एक आम जो कंज़्यूमर है उसकी तज़लील ना हो। सो उस तज़लील से या आप सड़कों पे जो है वो पेट्रोल पंप्स पे आप लोग ख्वार होते थे थर्सडेज़ को या फ्राइडेज़ को, तो आप लोग एटलीस्ट उस ख्वारी से बचाने के लिए आपको इस वो दुश्वारी से गुज़ारेंगे कि वो आपको डेली बेसिस पे जिस किस्म की तबाहियाँ फेर रहे हैं ये एक आम आदमी के लिए, मतलब आप इमेजिन करें और कैसे जस्टिफ़ाई, मतलब किस पक्के मुँह के साथ ये आके कहते हैं, माज़रत के साथ, मतलब क्या कहें? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने इन लोगों को ही वोट दिया था, और अगर इन लोगों को वोट नहीं दिया था, फिर आपके पास डबल रीज़न है सड़कों पर आने का, क्योंकि एक तरफ ये आपके ज़िंदगी को मुसलसल अजीरन बना रहे हैं, इस किस्म के इक़दामात फ़ैसले करके कि महँगाई जो है, वो अब 2022 की निस्बत इस वक़्त आप किधर खड़े हैं? आपकी जो एक दिन में आज फ़ैसला किया गया है पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने का, वो तकरीबन कोई 6 रुपीज़ 39 पैसाज़, यानी कि 6 रुपए 39 पैसे पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत में इज़ाफ़ा किया है इन्होंने, जिसके बाद कीमतें जो हैं वो आ गई हैं आपकी, अल्लाह भला करे, 327 पर फ़ी लीटर, 327 पे वापस से लेके जा रही हैं ऊपर। और उसके साथ-साथ ही डीज़ल जो है वो 7 रुपए 83 पैसे उसमें इज़ाफ़ा करके आपने डीज़ल को भी पहुँचा दिया 375 पे। सो ये 6 दिन के अंदर पेट्रोल की कीमतों में 16 रुपए फ़ी लीटर इन्होंने इज़ाफ़ा किया है और डीज़ल की कीमत में 52 रुपए फ़ी लीटर इज़ाफ़ा किया है, 6 दिन के अंदर। ये 15 दिन तक होगा, 15 दिन के बाद जी कहा जाएगा, ओह! ये फ़ॉर्मूला तो नहीं चल रहा, सो हम फिर 1 हफ़्ते 15 दिन तक, मतलब इमेजिन कीजिए अभी अब डेली आपने भुगतना है। क्योंकि जवाज़ ये लेंगे, ओ जी इंटरनेशनल कभी जंग की सूरत हाल है, कभी ये कहेंगे कि जी आपको इस कर्ब से बचाना है, आपको अज़ियत नहीं देनी है, लेकिन आपको जिस तकलीफ़ से ये मुसलसल रोज़ाना की बुनियाद पे गुज़ारेंगे, तो आप रोज़ उठेंगे और रोज़ मरेंगे, रोज़ उठेंगे, रोज़ मरेंगे। सो ये आपके लिए पूरा इनका एक प्लान तश्कील दे दिया गया है। और आज अली परवेज़ मलिक साहब जब एआरवाई पे मोहम्मद मालिक साहब के शो पे थे, तो वो उधर कहते हैं कि जी ज्ञान, क्योंकि ज्ञान तो आप इनके लेक्चर सुनिए। वो कहते हैं ओगरा, ये जो रेगुलेटरी बॉडीज़ होती है, रेगुलेटरी अथॉरिटीज़, इनका जो चेयरमैन है वो ब्यूरोक्रेट नहीं होना चाहिए। तो मैंने ट्वीट किया, मैंने कहा अगर ब्यूरोक्रेट नहीं होना चाहिए, तो फिर आप रख लें किसी जज को, एक किसी साबिक जज को, साबिक जनरल को, क्योंकि हर पोस्ट पे तो आपको पता है कि किसको आप बिठा रहे हैं, चाहे वो नादरा का चेयरमैन हो, तो कि कोई भी हमने बहुत मैंने व्लॉग्स किए हैं इस पे कि सारे इदारों के जो सरबराह है, वो एक आम आदमी जो नौजवान है इस मुल्क में, वो डिग्रीज़ लेके घूम रहा है, धूल चाट रहा है सड़कों की, और यहाँ पर जिस रिटायर्ड जनरल, रिटायर्ड ब्रिगेडियर, रिटायर्ड कर्नल, रिटायर्ड जस्टिस, सो इन्हीं के नाम जो है ये सारे ओहदे हैं। सो ब्यूरोक्रेट को अगर आपने नहीं लगाना, तो आपने किसी और को लगा दें। सो माज़रत, क्योंकि मेरी आँख जो है वो मुसलसल मुझे तंग कर रही है। इसके साथ-साथ ही अगेन ये कीमतें किधर जाके रुकेंगी? ये तो अब बर्दाश्त आम आदमी करेगा, क्योंकि इसी के साथ-साथ इसका पूरा जो ट्रिकल डाउन इफ़ेक्ट है, वो आपको पता है, तमाम जो ओवरऑल महँगाई पे इसका इम्पैक्ट है, वो बड़ा शदीद ऑलरेडी पहुँचना शुरू हो चुका है। जी, ट्रांसपोर्टर्स जो हैं, वो किरायों के को लेकर जो है, वो एवरी डे अब वो किरायों में ऊपर-नीचे होगा, फ्लक्चुएट करेंगे। आम आदमी, क्योंकि इनकी तरह की तो ज़िंदगी नहीं है आपकी, और मैं जिस तरह कहती हूँ कि आपका कसूर ही है कि आप मुल्क में गरीब पैदा हुए हैं। इनके लिए, इनको तो फ़र्क ही नहीं पड़ता। अभी वो अगले रोज़ आ रहा था, मरियम औरंगज़ेब साहिबा गालिबन, उनको वो ड्राइवर के साथ कोई मसले हो गए थे उनके,
शायद ड्राइवर की वर्दी या ड्राइवर की जो ड्रेस है उस पे प्रॉब्लम हो गई थी। शोफर ड्रिवन कार्स इनकी होती हैं, इनके पास गाड़ियों की फ्लीट होती है, इनके इमरात इतने होते हैं, पर्क्स एंड प्रिविलेजेस वगैरह इन सियासतदानों के, बिजनेस क्लास से ट्रैवल करते हैं, 11-11 अरब के जहाज होते हैं। सो ख्वार तो आपने उन्हें वो कराची में मुर्तज़ा वहाब साहब की अगले दिन वो वीडियो मेरी नज़र से गुजरी कि जी वो साइकिल पे एम्बुलेंस स्टार्ट किया। हाल कुछ यही है कि कराची में तो आप तरक्की का आलम देख लीजिए ना, मतलब अगर उनको खुद बताना पड़े कि हम साइकिल पे एम्बुलेंस उनको स्टार्ट करनी पड़ रही है, मरीज को वो किस तरह से बिठा के अस्पताल तक पहुंचाएंगे, क्या तिब्बी इमदाद देंगे, कब तक वो मरीज खुद आधे रास्ते में उतर के कहेगा कि भाई तुम चले जाओ मैं पैदल आ जाता हूँ। सो इस किस्म के हालात है और फिर ये मजाक हो रहा है इन लोगों के हाथों हमारे मुल्क का। और ऐसे में हमारी अवाम भी मतलब माजरत के साथ या वाकई में कोई मसला है। वो कहा तो जाता है कि भाई जो साउथ एशिया में जिस किस्म की हमें इस वक्त सूरत हाल नज़र आ रही है, भारत में जिस तरह से आपने देख लिया जेंजी जो नौजवान तबका है वो उड़ गई और जब दिखा दिया उन्होंने एक वो पब्लिक प्रेशर जो है वो उसकी ताकत क्या होती है। हुकूमत को जो है वो मुसलसल एक टफ टाइम दिए हुए हैं, सड़कों पर है और जी पूरी कौम खाने पीने के सप्लाईज जो है वो इंश्योर किए जा रहे हैं प्रोटेस्टर्स के लिए और पीसफुल प्रोटेस्ट है, डिसिप्लिन्ड है। स्टूडेंट्स वहां पे तुलबा जो है वो सड़कों पर से कचरा उठा रहे हैं उसी प्रोटेस्ट के दौरान, अपना पीसफुल तरीके से अपना प्रोटेस्ट लॉन्च भी करा रहे हैं और हुकूमत को फुल अंडर प्रेशर भी लेकर आ चुके हैं। इस्तीफे का वो मुतालबा कर रहे हैं वहां पर एजुकेशन मिनिस्टर के, लेकिन यहाँ पर वो किसी ने लिखा कि मोदी मतलब आखिर उनका क्या लगता है ये एजुकेशन मिनिस्टर, तो उसका इस्तीफा नहीं ले रहा है भाई। मतलब पूरा मुल्क जो है इस वक्त सरापा एहतजाज है, लेकिन मोदी एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा नहीं ले रहा। सो उसकी रिलेशन क्या है? अब यहाँ पर भी आप हाल देख लीजिए ना कि मतलब शहबाज शरीफ साहब से लेकर फाइनेंस मिनिस्टर से लेकर वो समधी जी जो है वो डिप्टी वजीर आजम, तो जी वजीर दाखिला जो है उनके बारे में राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि जी उनकी खूबी जो है वो ये है कि ये आर्मी चीफ के फील्ड मार्शल साहब के जो हैं वजीर दाखिला वो बड़े पसंदीदा हैं। सो ये उनकी एक क्वालिटी है। मतलब इस किस्म की क्वालिटीज़, मतलब मेरिट पे नहीं फैसले होंगे, इस किस्म की क्वालिटीज़ पे इस मुल्क में फैसले हो रहे हैं और फिर आपको पता है इन फैसलों का फिर नतीजा सबके सामने है। आज मेरे प्रोग्राम में डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब थे, माहिर माशियात। शाहिद हसन सिद्दीकी साहब कहते हैं कि जी ये हुकूमत जो है वो अवाम के साथ इक्तिसादी दहशतगर्दी कर रही है, इकोनॉमिक टेररिज्म है ये। आप लोगों के ऊपर मुसलसल वार किए जा रहे हैं, आप लेवी लगा के इसी आम आदमी पे टैक्सेस लगा के, मतलब कब तक आप ये आम आदमी को निचोड़ना निचोड़ते रहेंगे। हर चीज़ आपने एक आम आदमी से छीन ली है। लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, मतलब आपके सामने है जिस किस्म के हालात हमें नज़र आ रहे हैं और आलम वाक़ई में ये है। मैं तो हैरत ज़दा हूँ कि ये पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो साहब थे जो 2022 में जो पेट्रोल की कीमतें आपको याद होगा, उस वक़्त वो लॉन्ग मार्च महँगाई के खिलाफ लॉन्ग मार्च उन्होंने अपना शुरू कर दिया था क्योंकि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस उन्होंने टेबल करनी थी। सो अभी बिलावल साहब आज़ाद कश्मीर में, उससे पहले गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी मुहिम पे बड़ा कोई रगड़ है नून लीग को, लेकिन ये कीमतों के हवाले से बिलावल भुट्टो साहब ये महँगाई वग़ैरह पे अवाम के इश्यूज़ पे जो है वो नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो इस सिस्टम के ज़ामिन हैं और जब तक वो इस सिस्टम के ज़ामिन है तब तक इस हुकूमत को तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सो बिलावल साहब की अगर हकीकी मानों में बिलावल साहब नून लीग की हुकूमत की और जो ये ड्राइविंग सीट पे चूँकि नून लीग है इसके इत्तेहादी ये सेंटर में, लेकिन नून लीग की जितने भी इकदामात हैं, अवाम दुश्मन ही इकदामात हैं ये, बिकॉज़ अवाम दोस्त तो इनको नहीं कहेंगे इस किस्म के ये महँगाई मुसलसल करते रहें, पेट्रोल की कीमतें बढ़ाते रहें और जब तक ये करते रहेंगे, बिलावल भुट्टो साहब जो हैं इनको सपोर्ट करते रहेंगे, तब तक आप बिलावल साहब की आज़ाद कश्मीर में जो कुछ ये बातें हो रही है, वो जी नून लीग को फॉर्म 47 का ताना तो पता नहीं क्या-क्या, ये सब कुछ बातें एक तरफ कि जी वालिद साहब आपके 3 बार वज़ीर आज़म और मरियम नवाज़ साहिबा को कह रहे हैं कि वालिद साहब 3 बार वज़ीर आज़म थे तो सड़कें क्यों नहीं बना ली, ये नहीं हो रही। सो ये इंतखाबी सियासत का सिर्फ इंतखाबात तक का ये एक पूरा आपको एक फ्लेवर बिलावल साहब देने की कोशिश कर रहे हैं, बताने के लिए कि वो बड़े जमहूरी हैं, अवाम के साथ खड़े हैं और अवाम के साथ वो अगर खड़े होते तो वो महँगाई के ऊपर बात कर रहे होते और महँगाई चूँकि वो खुद भी कहते हैं कि वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब पर को उनका एतमाद नहीं हासिल है, उनको एतमाद नहीं है शहबाज शरीफ साहब पर। सो अगर एतमाद नहीं है तो अदम एतमाद की भी मूव लेकिन आप नहीं देखेंगे शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ, क्योंकि एक ही सिक्के के दो रुख बताया जाता है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है वो एक ही सिक्के के दो रुख है।
یہی بلاول صاحب جو ہے وہ آپ کو کوئی لانگ مارچ نہیں، سسٹم کے ضامن ہے، سسٹم کے ضامن ہے، جب تک یہ سسٹم کے ضامن ہے، ان کو بٹھایا گیا ہے سسٹم میں، ان کو بٹھایا گیا اور یہ بینیفیشریز ہیں۔ سو بلاول صاحب جو ہیں وہ نہ آپ کو کوئی مہنگائی کے خلاف بات کرتے ہوئے نظر آئیں گے، نہ کوئی لانگ مارچ، تو بہت دور کی بات ہے، آپ بالکل تصور آپ نہ سوچئے گا کہ بلاول صاحب آپ کو سڑکوں پہ نظر آئیں گے مہنگائی کے خلاف، عوام کے جینوئن ایشوز کے خلاف۔ بلاول صاحب یہ الیکشنز تک آپ کو پورا یہ فلیور فل دیں گے آپ کو کہ نون لیگ نے جو ہے وہ ملک میں بہت بگاڑ پیدا کر دیا، لیکن حقیقی معنوں میں بلاول صاحب وہ صرف اسی وقت 2022 میں ووٹ آف نو کانفیڈنس لے کر آئے تھے، اور اگلے دن وہ ٹی وی ٹاک شو میں بلاول بھٹو صاحب سے سوال ہوا، جی آپ نے 2022 میں جو ووٹ آف نو کانفیڈنس کی موشن تھی، آپ نے باجوہ صاحب کے ساتھ میٹنگ کی تھی، آپ تھے، شہباز شریف صاحب تھے، مولانا صاحب تھے، سو اس میں جو ہے وہ آپ نے شاید ریزسٹ کیا، تو انہوں نے کہا ہاں ایکٹ بہت کر رہے تھے وہ، تو انہوں نے کہا ایڈمٹ کیا کہ جی باجوہ صاحب کے ساتھ، آپ اس وقت کے آرمی چیف کے ساتھ آپ میٹنگ کر رہے تھے ریگارڈنگ دا فیکٹ کہ جی آپ کو بولا جا رہا تھا ووٹ آف نو کانفیڈنس واپس لے لو، عمران خان مان گیا ہے، عمران خان جو ہے وہ استعفیٰ دے دے گا۔ تو بلاول صاحب نے کہا جی مجھے ہاں صحیح ہے کہ ساری سیاسی جماعتیں مجھے آگے کر دیتی ہیں، فیکٹ آف دا میٹر از کہ جب آپ کہتے ہیں کہ آپ جمہوری ہیں، آپ ایک آئینی موو کے ذریعے آپ نے وزیر اعظم کو ہٹایا، تو آپ آ، کس طرح سے کس کیپیسٹی میں ایک سابق اس وقت کے آرمی چیف کے ساتھ آپ ملاقات کر رہے تھے؟ یہ کون سا جمہوری اقدام تھا اور یہ کون سا آئینی اقدام تھا کہ جس کے تحت آپ ایک آرمی چیف کے ساتھ بیٹھ کے ملک کی سیاسی فیصلے جو ہے وہ کر رہے تھے، ملک کے فیصلے ہو رہے تھے، جبکہ آرمی چیف کو بھی جو ہے وہ ان کو بھی پتا تھا باجوہ صاحب کو، اور 2022 میں انہوں نے اعتراف بھی کیا تھا کہ 2021 کے فروری سے جو افواج پاکستان ہے وہ فوج اے پولیٹیکل ہو گئی تھی، لیکن باجوہ صاحب جو ہیں وہ اپنے جانے سے پہلے تک ایکسٹینشن مانگ رہے تھے۔ باجوہ صاحب جو ہے وہ پورا ان کا اے پولیٹیکل رول تو نہیں نظر آیا اس فیبرری 2021 کے بعد سے بھی، اور جب وہ اس بات کو ایڈمٹ کر لیتے ہیں کہ یعنی کہ آئین کی خلاف ورزی ہوئی ہے ادارے کے پارٹ پہ، کیونکہ باجوہ صاحب نے ایڈمٹ کیا اپنی اس تقریر میں، تو یہ بھی ایک صریحاً آئین کی خلاف ورزی تھی۔ ان کے جو آرٹیکلز ہیں جو ان کے رول کو ڈیفائن کرتا ہے ادارے کے، اس کی خلاف ورزی تھی، اور اس کے باوجود بھی اگر آپ ساری تمام آفرز کر رہے تھے نون لیگ کو، سینٹر پنجاب کی گورنمنٹ، ووٹ آف نو کانفرنس کے لیے ملاقاتیں، ایکسٹینشن کے لیے اپنی ملاقاتیں اور اپنی ریکویسٹ پٹ ان کرنا، سو یہ سب کیا تھا؟ اور بلاول صاحب جو کہتے ہیں کہ جی ووٹ آف نو کانفیڈنس پہلی بار آئینی طریقے سے ایک وزیر اعظم کو گھر بھیجا گیا، سو ایک ماہ میں اس وقت کی اپوزیشن کو جو بلاول صاحب بھی کہہ رہے ہیں وہ کیسے اچانک سے اکٹھے ہو گئی؟ باجوہ صاحب کی آشیرواد کے بغیر جو ہے وہ تو اکٹھے نہیں ہو سکتی تھی، جو تانے آپ مان رہے ہیں کہ اب موجودہ اپوزیشن جو ہے وہ 3 سال میں اکٹھے نہیں ہو سکی ہے، تو آپ ایک ماہ میں آپ کو کیسے سب کو اکٹھے کر لیا ایک ہی چھتری تلے؟ اور دوسرا یہ کہ آپ جب یہ ملاقاتیں کر رہے تھے باجوہ صاحب سے، تو یہ کون سا جمہوری اقدام تھا، یہ کون سا آئینی اقدام تھا کہ جس کے تحت آپ آرمی چیف سے ملاقات کر کے ووٹ آف نو کانفیڈنس اور تمام مستقبل کا جو ایک پورا منظرنامہ تھا اس کو آپ سکیچ وہ ڈرا کر رہے تھے؟ سو بلاول صاحب جو ہے وہ جمہوری کہنا اور جمہوری اقدام یا جمہوری آپ کا جو رویہ ہے وہ عوام اب بہت ٹرانسپیرنٹلی اس کو نظر آ رہا ہے، اس قسم کی باتیں نہ کریں، ابھی بھی آپ جو ضامن ہیں سسٹم کے، آپ کے لیے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ سامنے پیش کی گئی ہیں، اور چونکہ آپ کے والد صاحب آپ کو وزیر اعظم کے طور پہ دیکھنا چاہتے ہیں، سو لیٹس بی فرینک، یہی سارا سچویشن کے لیے آپ اس پورے نظام کو اس وقت سپورٹ کر رہے ہیں، بٹ یہ نظام جو ہے لیٹس ناٹ forget اس میں سب سے بڑا جو سٹیک ہولڈر ہے وہ اس ملک کی عوام ہے، اس ملک کی عوام کا ایک سے ہے، اس ملک کی عوام کی اپنی رائے ہے، اس ملک کی عوام کی رائے جو ہے وہ سب سے زیادہ ویٹیج ہولڈ کرتی ہے، اس کی رائے کو اگر آپ مسترد کریں گے، اس کی رائے کو اگر آپ تبدیل کرنے کی کوشش کریں گے، تو وہ عوام جو ہے آپ یہ نہ سمجھیں گے وہ آپ کے ساتھ ہوگی، عوام متنفر ہوگی، ملک میں پولرائزیشن جس طرح سے نظر آ رہی ہے، انسٹیبلٹی نظر آ رہی ہے، جس قسم کے حالات نظر آ رہے ہیں، کیونکہ حالات ماضی میں بہت سارے ایسے انسٹنسز رہے کہ جس کے باوجود آپ کی معیشت کو سنبھالا مل جاتا تھا، ایون کووڈ کے ٹائمز میں، اس سے پہلے کے جو ادوار تھے، لیکن اب جو ہے وہ کیسی ملک کو نظر لگی اور کس قسم کی آپ لوگ کا رول ہے کہ ملک جو ہے وہ اس کی معیشت بھی نہیں سنبھل رہی، لوگ بھی نہیں خوشحالی کی زندگی گزار رہے، خودکشیاں پہ خودکشیاں لوگ جو ہے کرنے پر مجبور ہو رہے ہیں، اور اس قسم کی ایک بدامنی کی لہر ہے
جو کہ نہیں سارٹ آؤٹ ہو پا رہی ہے، باوجود اس کے کہ تمام تر اقدامات کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن چونکہ نیتوں میں مسئلہ ہے اور چونکہ پرائیورٹیز مس پلیس پرائیورٹیز ہیں، آپ اپنے لوگوں کو اون نہیں کر رہے ہیں، آپ اپنے لوگوں کی بات نہیں سن رہے، آپ اپنے لوگوں کے اوپینین کو اگنور کر رہے ہیں، ان کے ساتھ آپ ڈس انگیج رہیں گے، معاملات اور خرابی کی طرف جائیں گے۔ جس قسم کا ہمیں اور ڈس انگیج رہنے کی صورتحال جو ہے وہ آپ کو انڈیا میں بھی نظر آ رہی ہے، سری لنکا میں بھی یہی کچھ تھا، انڈونیشیا میں بھی یہی کچھ تھا، بنگلہ دیش میں بھی یہی کچھ تھا، اور پھر آپ نے حال دیکھا اور اب پاکستان اس پیٹرن کو بہت تیزی سے، ہمارے جو حکمران ہیں وہ اس پیٹرن کو اڈاپٹ کرتے ہوئے تیزی سے اس جانب بڑھا جا رہا ہے، بہت بھاگ بھاگ کے بڑھ رہے ہیں۔ لائک آئی سیڈ، ایسے اقدامات ہو رہے ہیں کہ آپ ایک طرف یہی بیوروکریسی جو ہے، آپ کے بیوروکریٹس ہیں، آپ اس کو آپ کی وفاقی کابینہ نے اپروول دی ہے جی ان کے لیے اسپیشل الاؤنس کتنا 1.8 بلین روپیز کا اسپیشل الاؤنس بیوروکریٹس کے لیے اپروو کیا گیا ہے۔ دوسری طرف عوام کے لیے 327 روپے پیٹرول، 6 روپے جو ہے وہ آج کے دن میں، اور ٹوٹل جو ہے وہ 16 روپے آپ نے پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا۔ 16 روپے، اٹس اے ہیوج اماؤنٹ، 16 روپے۔ ٹھیک ہے، ایک عام آدمی جو کہ پیٹرول پمپس پہ کھڑا بھی ہوتا ہے لائنوں میں، پیٹرول بھرواتا بھی ہے اپنے گھر میں جا کے، کس طرح سے اس کو اپنے گھر میں ایک مزدور جو ہے وہ اپنے گھر میں جب خالی ہاتھ جاتا ہے تو وہ اپنے دل میں کیا ارمان جو اس کے وہ جن کا گلا گھونٹ رہا ہوتا ہے، وہ کس طرح سے گھر جاتا ہے، اس کو پتا ہے کہ اس کے منہ کے بچے گھر میں بیٹھے ہیں۔ بھئی میاں صاحب آپ کی طرح تھوڑی، مطلب آپ کی خواہش ہے بڑے میاں صاحب کی کہ جی آزاد کشمیر کا وزیر اعظم بنا دو، بھئی آنکھ میں غریب کی کیا خواہش ہے؟ کبھی یہ سوچنے کی کوشش کی ہے؟ آپ کی تو خواہش صرف اقتدار ہے، ہمارے ملک کے حکمرانوں کی خواہش صرف اقتدار، اقتدار میں رہ کے مزید اقتدار ہے۔ ابھی پیسہ ہے، آگے کتنا پیسہ ہے، آگے کی نسلوں کا جو یہ سوچا جا رہا ہوتا ہے اس حوالے سے، عام آدمی کہاں جائے، عام آدمی کیا کرے؟ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ عام آدمی کیا خواہش رکھتا ہوگا؟ آپ کے لیے تو صرف اقتدار ہے۔ 30 سال سے چھوٹے میاں صاحب کہتے ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کی آنکھ کا تارا ہے، اور باہر آپ مزے سے دورے کر رہے ہیں، بیٹی جو ہے آپ کی 11 ارب کا جہاز، مطلب ان کے کھلونے بھی جو ہے وہ اربوں اربوں کے ان کے کھلونے ہوتے ہیں۔ مطلب کیا ضرورت تھی آپ کا ملک جو ہے وہ جہاں پر بھیک مانگ رہا ہو دوسرے ممالک سے، اگلے ممالک کے قرضے دینے کے لیے، جس ملک کے اوپر اتنے قرضے ہوں اور اس کے باوجود بھی جی آپ 10 ارب کا اب پاکستان کو فنڈ چاہیے جی امریکہ سے، کیونکہ پاکستان کہہ رہا ہے کہ ہم نے ثالثی کا کردار ادا کیا ہے۔ مطلب مقروض ملک، اور مقروض ملک کا جو لائف سٹائل ہے وہ کچھ اس طرح کا ہے کہ 1.8 بلین کی اسپیشل الاؤنس بیوروکریٹس کو دیں گے آپ 11 ارب کا جہاز لیں گے، آپ 7% چلو آپ نے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ کر دیا، لیکن عوام کے لیے کیا ہے؟ عوام کے لیے لیوی، ٹیکسز، زیادہ پیٹرول کی قیمتیں، اور جی روز کی خواری، روز کی ضلالت، یہی سب فیس کرنا ہے عوام نے۔ سو یہی کچھ ہے، اور اس کے دوسری طرف جو ہے ہمیں نظر آتا ہے، دوسری طرف آپ کے ہمیں نظر آتا ہے اپوزیشن کی بات کرنے سے پہلے میں ایک اور بات بلاول صاحب سے متعلق جو کرنا چاہ رہی تھی وہ یہ تھی کہ بلاول صاحب جب بتا رہے تھے کہ جی یہ جمہوری جماعتیں جو ہیں وہ آئینی طریقہ کار اڈاپٹ کرتے ہوئے انہوں نے عمران خان کو گھر بھیجا تھا، تو یہ جو جمہوری جماعتیں تھیں جو اس وقت کی غیر جمہوری قوتوں سے میٹنگز کر کے پورا طے کر رہی تھی کہ آگے کا پورا روڈ میپ جو ہے وہ کیا ہونا ہے، سندھ ہاؤس میں منڈیاں لگ رہی تھیں، آپ کو سب یاد ہوگا، اربوں روپے کی بولیاں لگ رہی تھیں۔ سو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمیں کیا بتا رہی تھی کہ بہت زیادہ آئینی اور جمہوری جو ہے وہ کام ہو رہے تھے اس دور میں 2022 میں، آج سے 4 سال پہلے، اور 4 سال کے بعد بھی آپ صرف عوام کو سمجھ رہے ہیں کہ عوام بے وقوف ہے، عوام سمجھتے نہیں ہیں، عوام جو ہے ان کو کوئی سروکار نہیں ہے، عوام کے لیے اب یہ ایکسرسائز جو الیکشن کی ہے وہ بھی ایک روبوٹک سا ایک عمل بن گیا ہے۔ عوام کی رائے کو آپ کوشش تو بہت کر رہے ہیں کہ آپ مینیمائز کر دیں، نظر انداز کر دیں، کرا بھی آپ نے، لیکن عوام کا یہ اب اصل ٹیسٹ ہے کہ عوام نے کیا ان کو چاہیے اس ملک میں، نہ ان کی اگر آواز سنی جا رہی ہے، مسلسل آپ کے ساتھ جب یہ اقدامات ہوں گے، اب ڈیلی بیسس تک پہ آ گئے، کیونکہ آپ کو ٹیسٹ کیا جا رہا ہے نا کہ آپ نے بولنا نہیں ہے، 1000 روپے بھی یہ پیٹرول کی قیمتیں لے جائیں گے تو آپ نے کیا کر لینا ہے؟ یہ صرف آزما رہے ہیں کہ آپ کا صبر جو ہے وہ کہاں تک، کس ایکسٹریم تک یہ لے کے جا سکتے ہیں۔
سو اپنی رائے جو ہے وہ رکھیے، آپ کی آواز جو ہے اٹ میکس اے ڈفرینس، بولیے اس پر. احتجاج کا آپ کے آئین جو ہے احتجاج کی آپ کو اجازت دیتا ہے، آپ بالکل آئیے، اپنے حقوق کے لیے باہر نکلیے، اپنے حقوق کے لیے بولیے، اپنے اوپر اس طرح کا ظلم جو ہے وہ مسلسل نہ ہونے دیجیے. اس کے ساتھ ساتھ ہی آپ کو اپوزیشن کی بات بتانا چاہ رہی تھی. اپوزیشن جو ہے وہ جی اب اس وقت 5 اگست کو بتایا جا رہا ہے کہ جی لائے عمل کا اعلان کیا جائے گا، اور ایک پشاور سے اب یہ تحریک کا آغاز ہوگا. سلمان اکرم راجہ صاحب بھی کافی گفتگو ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ بھائی اب یہ پاکستان تحریک انصاف کے یہ اتحادی ضرور ہیں محمود اچکزئی صاحب اور ان کی پارٹی، لیکن پی ٹی آئی فیصلے کرے گی اور فیصلوں سے آگاہ بھی کیا جائے گا. باقاعدہ لگ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ابھی جاگ گئی ہے ایک دم سے، اور ان کو ریئلائز ہو رہا ہے کہ جی 3 سال از ٹو لانگ اے ٹائم فار اینی ونز انکارسریشن لیٹ الون عمران خان، ملک کا ایک مقبول ترین لیڈر. وہ 3 سال سے جیل برداشت کر رہا ہے اس عوام کے لیے، اس عوام کی، اس ملک کے لیے، اور اس کی پارٹی جو ہے وہ 3 سال میں کچھ نہیں کر سکی. سو یہ ایک ڈیسائسو مومنٹ ضرور ہوگا پی ٹی آئی کے لیے کہ پی ٹی آئی ڈیسائیڈ کرے کہ 5 اگست آنورڈس وہ کس طرح سے اس تحریک کو ایک شکل دینا چاہے گی، اور کیسے وہ موبلائز کرتی ہے، لوگوں کو گیلونائز کرتی ہے اور مومنٹم کو کس طرح سے بلڈ کرتی ہے. کیونکہ لوگوں کی بس ہو چکی ہے، چاہے وہ مہنگائی ہو، چاہے پیٹرول کی قیمتوں ہوں، اور چاہے ان کے لیڈر جو عمران خان کے سپورٹرز ہیں وہ جو کہ ایک بڑی تعداد میں موجود ہیں، ان کی بس ہو گئی ہے کہ بھائی آپ نے 3 سال سے عمران خان کو، اس کی لیڈرشپ کو کوٹ لکھپت جیل میں ڈالا ہوا ہے. آپ نے نہتے بچوں کو، معصوم سٹوڈنٹس کو، آپ نے، مطلب آپ امیجن کیجئے وہ جو سٹوڈنٹس انڈیا میں باہر نکلے ہوئے اپنے رائٹس کے لیے، یہاں پہ آپ نے سٹوڈنٹس کو جیلوں میں 3 سال سے پھینکا ہوا ہے، بجائے بغیر یہ سوچے کہ ان کے فیوچر کو آپ کیسے برباد کر رہے ہیں اور ان کے فیوچر جو ہے وہ کیسے تباہ ہو رہے ہیں. اس کے لیے کوئی آواز نہیں اٹھا رہا. جو مسنگ پرسنز، اس قسم کے کیسز کو جو کمپائل کر رہی تھی، جو ان پہ بات کر رہی تھی، جو ان کی آواز تھی مسنگ پرسنز کی، آپ نے اس کو اٹھا کے 6 مہینے سے اندر ڈالا ہوا، ایمان مزاری کو، اس کے شوہر کو، ہادی علی چٹھا کو. سو آپ ملک میں جو یہ ساری اس قسم کی مووز کر کے آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ سارے اقدامات اور ساری وہ آوازیں جو اٹھ رہی ہیں، جو بات کر رہی ہیں، ان سب کو دبا دینے سے جو مدعا ہے، جو ایشو ہے وہ بھی دب جائے گا. وہ دبتا نہیں ہے. مطلب مریم صاحبہ مظفر آباد میں تھیں کل، اور وہ کہی تھی میں 2 سال کی کارکردگی لے کر آئی ہوں. پچھلے 2 سال میں ذرا مجھے کامنٹس میں آپ بتائیے گا آپ کو پنجاب میں کیا کارکردگی نظر آ رہی ہے. سی سی ڈی، جس کو جو ایک بے لگام گھوڑا ہے، سی سی ڈی کے ہاتھوں جو ہے آپ نہتے لوگوں کو مسلسل مروا رہے ہیں. کس طرح سے ایک ایک فیملی کے جوان بچوں کو، جوان بیٹوں کو، جو والدین پوری زندگی کی جو ان کی جمع پونجی ہوتے ہیں، ان کے جوان بیٹے، آپ ان کو ایک گو میں گولیوں سے آپ ان کو موت کے گھاٹ اتار دے رہے ہیں. یہ سی سی ڈی آپ کا کر رہا ہے. یہ پوری ایک چارج شیٹ ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کے خلاف. اور پھر جس قسم کے کوئی گٹر میں گر کے خاتون جہاں بھاگ ہو رہی ہے بچی سمیت، کسی بچی کا کے ساتھ جنسی تشدد کا اسے نشانہ بنایا جا رہا ہے، ریپ ہو رہا ہے، آئے دن اس قسم کے کیسز سامنے آ رہے ہیں. سو یہ کارکردگی آپ لے کر گئی تھی آزاد کشمیر. اور اب کچھ دن پہلے تک تو آپ کہی تھی کہ آپ کو وہاں کی حکومت بھی نہیں چاہیے، لیکن آپ اپنی کارکردگی، آپ ذاتی حملوں پہ زیادہ نظر آ رہے ہیں. یہ دونوں سیاسی جماعتیں ایک دوسرے پہ ذاتی حملے کریں، کیونکہ کارکردگی تو نہیں ہے. اور دنیا بھر میں دیکھا جاتا تھا کہ بھائی الیکشنز میں ایک اصول ہوتا ہے کہ جب آپ الیکشنز میں جا رہے ہوتے ہیں تو پارٹیز اپنی جو ایویڈنس بیس پرفارمنس ہے اس کو اپنے ووٹرز کے سامنے رکھتی ہے کہ جب ہم آئے تھے تو یہ حال تھا، اور جب ہم اب الیکشنز میں جا رہے ہیں تو ہم نے یہ کیا ہے. لیکن یہاں پر چونکہ کھوکھلا پن ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کارکردگی بیانیہ بھی نہیں ہے، نعرے بھی نہیں ہے. سو ذاتی پھر حملے جو ہیں وہ آپ کو ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. کوئی کسی کو کیا تانا دے رہا ہے، کوئی کسی کو والد اور چچا کا وزیر اعظم ہونے کا تانا دے رہا ہے کہ جی بنا لیتے ہیں. میاں صاحب کی تقریر جو ہے وہ مور لیس وہی ہوتی ہے، صرف ڈیٹ اور وینیو چینج کر دیا جاتا ہے، ادروائز ان کی تقریر وہی ہوتی ہے کہ جی میں یہاں پر آیا ہوں تو میں اتنے سال بعد آ رہا ہوں، تو یہاں پہ مجھے دیکھ کے میرا دل دکھ گیا کہ یہاں پہ سڑکیں جو ہے وہ اب تک نہیں بنی ہیں. مطلب میاں صاحب کو کون روک رہا تھا گلگت بلتستان جانے سے، میاں صاحب کو کون روک رہا تھا کشمیر جانے سے. اور پھر وہ کہتے ہیں آپ نے اگر صرف ہمیں جتایا آپ نے تو میں ہر 2-3 مہینے میں آؤں گا. مطلب شرط یہی میاں صاحب کی، مطلب میرے خیال سے جو سمپتی یا کہہ لیجیے ان کا جو لگاؤ ہے لوگوں سے، ووٹر سے،
جو وہ خود بتا رہے ہیں اپنے منہ سے وہ بھی بڑا ٹرانزیکشنل ہے. مطلب وہ کہتے ہیں ایک جگہ اف یو لو می دین آئی لو یو ٹو، مطلب اگر آپ مجھ سے پیار کرتے ہیں تب پھر میں آپ سے پیار کرتا ہوں، اور اگر تو آپ نے مجھے ووٹ دیا تو پھر میں 2-3 مہینے میں جی کشمیر آیا کروں گا، اگر آپ نے نہیں ووٹ دیا تو پھر میں نہیں آؤں گا. سو اس قسم کی باتیں جو ہیں وہ، اور یہ 3 بار وزیر اعظم رہ چکے ہیں میاں صاحب، ان کو اب آزاد کشمیر کا وزیر اعظم بننے کی وہ خواہش بہرحال تھا تو مذاقی، لیکن مذاق ہی بن کے رہ گئے پورا ملک اس وقت اور ملک کی عوام. چینل کو سبسکرائب کیجئے، فیڈ بیک سجیشن ضرور آگاہ کیجئے، میرے لیے دعا کیجئے میری آنکھ ذرا ہوپ فلی کل تک بہتر ہو جائے تو ہم پھر آپ کے سامنے مزید حاضر ہوں گے. کامنٹس میں آپ نے ضرور بتانا ہے ایک تو آپ نے موجودہ حکمرانوں کو ووٹ دیا تھا کہ نہیں دیا تھا، اور اگر نہیں دیا تھا تو باہر آنے کا کیا پلان ہے آپ کا. شکریہ.